اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 جولائی 2021۔ امید ہے سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ تو نہیں، عید چل ہی رہی ہے، عید کا آج تیسرا دن ہے۔ آپ سب ساتھیوں کو عید مبارک۔ اس میسج کو شیئر کر دیجئے تاکہ تمام ساتھیوں تک لیٹسٹ اپڈیٹ اور جو اسٹریٹجی ہے وہ پہنچ جائے ریگارڈنگ اپ گریڈیشن، جو سیلریز کے ایشو ہیں پروونسز میں اور وفاق کے اندر بھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے اپڈیٹ کیا تھا کہ سیکنڈ ویک آف جولائی جوائنٹ سیکٹری سے کیا بلکہ فائنانس ڈویژن سے بھی سمری موو ہو جائے گی، مگر ہمارے سے وفاقی ملازمین جو ہیں اور دیگر جو لا اینڈ فورسز میں ہم لوگ نہیں آتے ہیں، شاید ہم محب وطن نہیں ہیں یا ہمارے احساسات نہیں ہیں یا جذبات نہیں ہیں، دیگر معاملات، کیونکہ الحمدللہ ہمارے اللہ خوش رکھے آرمی کے ساتھیوں کی ابھی ریسنٹلی میں نے آپ لوگوں سے 26 جون کو شیئر کر دیا تھا کہ ہمارے آرمی کے ساتھیوں کی تنخواہ 15% مزید بڑھنے جا رہی ہے، اور اس کا سٹانس یہ لیا گیا ہے کہ ہمارے آرمی کے ساتھیوں کا مورال جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ دیگر کسی ساتھیوں کا کوئی مورال نہیں ہے، ان کی اہل خانہ نہیں ہے اور کوئی دیگر معاملات نہیں ہیں، آلدو کہ وافر بجٹ موجود تھا۔ 160 ارب روپیہ پے اینڈ پینشن کی مد میں رکھا گیا تھا، جس میں سے صرف 82 یا 83 ارب روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عشرت حسین، اس میسج کو شیئر کیجئے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان تک بھی یہ میسج پہنچنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر عشرت حسین صاحب بٹھائے ہوئے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے نام کے اوپر، اور وہ ہر دفعہ آتے اپنا چورن بیچتے ہیں کہ ہم یہاں سے اتنی پوسٹیں کم کر دیں گے، اتنے لوگوں کو نکال دیں گے تو یہ معاملات ہو جائیں گے۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف سے بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آیا کہ آپ نے کوئی یہ پرپوزل بھی دی ہے کہ اس ادارے کی بہتری کے لیے اتنے پوسٹیں ہم کریٹ کریں گے، اتنے لوگوں کو اپائنٹ کریں گے تاکہ یہ ادارہ بہتر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارا پوسٹ آفس کا ادارہ ہے، تقریباً 1000 پوسٹیں اس کی ختم کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ 10 سال سے ہمارے پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں کریٹ نہیں ہوئی ہیں۔ آبادی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹی سی ایس، لیپرڈ اور جو دوسری کوریئر سروسز ہیں وہ مارکیٹ کیٹر کر رہے ہیں، اور مارکیٹ کیٹر کس طرح سے کر رہے ہیں، وہ نئی اپوائنٹمنٹس لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ایک سیکٹر میں انہوں نے 4 بندے ڈیپیوٹ کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا المیہ یہ آتا جا رہا ہے کہ سیکٹر اور محلے تو نئے بنتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک بندہ 4 6 محلوں پہ ڈیپیوٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی پھر سیم ڈے سروس وہاں پہ ڈاک جو ہے نہیں پہنچے گی، آگے چلی جائے گی۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب چورن وہاں پہ بیچ رہے ہیں، اور صرف جو سول ڈپارٹمنٹس ہیں ہم لوگوں کے، جس میں میں بھی ہوں، دیگر ملازمین بھی ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پینشن کا بار بار کہا جاتا ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں اس میسج کو شیئر کریں، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری پینشن کا جتنا بھی بوجھ ہے اس وقت خزانے کے اوپر، عشرت حسین صاحب کٹ لگاتے ہیں آ کے سول اداروں کے اوپر۔ پوسٹیں کریٹ کرنی ہے، ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرتے ہیں، سول اداروں کے اوپر لا کے یہ ڈاؤن سائزنگ کی جاتی ہے یا اداروں کو بیچنا ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو پینشن وفاق، جو پینشن کا بجٹ جس کے اوپر وہ کمپرائز کرتا ہے، ہمارے آرمی کا جو جوان، ہمارے ساتھی، سر آنکھوں پہ ہماری آرمی، ایسی بات نہیں ہے۔ جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ویسے تو اپنی تنخواہیں وہ ڈیفینس پیڈ امپلائڈ ہیں، مگر پرویز مشرف نے اپنے دور کے اندر جو پینشن تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، سول ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا پینشن کا بوجھ سول جو بجٹ ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ ساتھیوں کو پتہ ہونا چاہیے، عمران خان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور دیگر جو وزیر مشیر بیٹھے ہیں ان کو بھی، کہ جو آپ کٹ لگاتے ہیں تنخواہوں کے اوپر یا پینشن کے حوالے سے، وہ تو ڈائریکٹ آپ سول امپلائیز کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ جو آپ کا فوکس ہے سول امپلائیز کے اوپر ہے، جبکہ اس کا
70% جو پینشن کی کنٹریبیوشن ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پینشن ہمارے ان تمام ملازمین کا حق ہے جو سول میں ہے یا آرمی میں ہے، بلکہ آرمی کے جوانوں کا تو زیادہ حق ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی ہیں اس ملک کو سرو کرتے ہوئے، بالکل جس طرح سے ہمارے والدین ہمیں ساری عمر پالتے ہیں اور اینڈ پہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پینشنرز کی خدمت کریں، جو پینشنرز ہیں ان کی دیکھ بھال گورنمنٹ کا جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ معاملات ہو گئے۔ باقی پے اینڈ پینشن کمیشن گزشتہ 1 سال پہلے تقریباً 24 اپریل کے اندر یہ بنا تھا، 1.5 سال اس کا ہو گیا ہے۔ ہم سے 11 فروری کے احتجاج میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو سفارشات ہیں اس جون تک آ جائیں گی۔ مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو سفارشات تھیں وہ بھی 15 سے 20% کے حوالے سے تھی جو انٹرم ریلیف کے حوالے سے آیا، مگر 10% کا ریلیف وفاق میں اور تمام صوبائی ملازمین کو ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو معاملات، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 4 ایڈ ہاک ریلیف ضم کرنے کے حوالے سے ہوا تھا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی انیشل رپورٹ کے اندر جو میری مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر 4 سے 5 سال کے بعد جو ہے پے اسکیل ریوائز ہونے چاہیے، تو یہ ٹائم ہو چکا تھا، پے اسکیل ریوائز ہو جانے چاہیے تھے، جو کہ نہیں کیا گیا۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے ساتھیوں کو میں بتاتا چلوں، بہت سے لوگ چور دروازوں سے، کوئی قائمہ کمیٹی میں گھس گیا، کوئی کہاں پہ گھس گیا، ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر پہنچ کے اگر ملازمین کا کیس ڈیفینڈ نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہے۔ میں بار بار ان لوگوں سے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ جن کے پیچھے ملازمین کی بیکنگ نہیں ہے وہ دھڑلے سے جا کے بات ملازمین کے حقوق کی نہیں کر سکتے، وہ تو چور دروازے سے چھپ کے جاتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے 4 تصویریں کھنچوائے اور آ کے بولیں کہ ہم نے نمائندگی کر دی، جبکہ حقیقتاً آپ کے پیچھے اگر ملازمین کی بیک ہو تو وہ گریڈ 1 سے 16 کی بات کریں، اپ گریڈیشن کی نہ کریں، صوبوں کی بات نہ کریں، تو ملازمین کے نمائندے وہاں پہ ڈٹ کے یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم اکراس دی بورڈ گریڈ 1 سے 22 کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارے اپ گریڈیشن کے معاملات ہیں، صوبوں کے ساتھی ہیں، ان کے مسئلے حل ہوں گے تو تبھی یہ معاملات جو ہیں مذاکرات ان کو ہم فروٹفل کہیں گے، ادروائز ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور یہ عملی طور پہ ہم وفاق میں کر چکے۔ اور 10 فروری کا جو احتجاج تھا، 11 فروری کو عملی طور پہ کچھ چیزیں ریٹن ایگریمنٹ کی صورت میں ہم لے کے آئے، مگر ہائر قسمت کہ جن سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، آج کسی ساتھی، تمام تنظیموں کے یہاں پہ ساتھی ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے جب سے یہ تحریک چلی ہے میں نے اپنی ایفیلیشن ظاہر نہیں کی ہے، اور دوسرا کسی سیاسی جماعت کے خلاف بھی ہم نے بات نہیں کی، بلکہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بھی بات نہیں کی ہے، مگر آج افسوس کے تحت مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو وفاقی وزراء جنہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اگر انہوں نے اپوز کرنا تھا تو یہ اس ٹائم کرتے۔ 6 اکتوبر سے یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، تقریباً 5-6 مہینے یہ، اور آلموسٹ 1 سال ہونے کو ہے۔ ابھی لیٹسٹ اپ گریڈیشن کے حوالے سے میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ کلیئر کٹ انکار نہیں ہے اس کے اوپر، باتوں کی حد تک جائیں تو اتنی تسلیاں ہیں کہ شاید مجھے کسی اور جگہ سے تسلی نہ ہوتی، مگر اندر سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اپ گریڈیشن کے اندر یہ گند گھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر نیگیٹو سمری کے حوالے سے خدشات سامنے آ رہے ہیں، کچھ ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے، ملازمین کو میں آگاہ کر رہا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں سمری ریگولیشن ونگ میں اس ٹائم موجود ہے، 12 میٹنگز ہو چکی اور ہائیپس کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری تک آج بھی میٹنگ ہوئی، مجھے تسلی ہی دی گئی ہے، مگر جتنا ٹائم ہو چکا ہے اس میسج کو شیئر کریں۔ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے،
چیزیں کچھ سامنے آ جائیں گی. جو لیٹسٹ میرے تک انفارمیشن ہے کہ اکاؤنٹ آفیسر کے پاس ہے فائنینشیل امپیکٹ نکالنے کے حوالے سے کہ یہ جتنے بھی کیڈرز ہیں اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا آنا ہے. ملازمین کے لیے میسیج ہے، تیاری رکھیں. جو صوبوں میں بھی انہوں نے ظلم کیا ہے ملازمین کے ساتھ، جب آپ نے مراعات دینی ہے طاقتور ڈپارٹمنٹس کو تو آپ رننگ بیسک پے دیں، مگر جب تفریق ختم کرنے کی باری آتی ہے تو انیشل بیسک پے کے اوپر. یہاں پہ میں کہوں گا ان تھنک ٹینکس کو جب تفریق ختم کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ملازمین ایک دفعہ پھر نکلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈسکریمنیشن کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چکن بانٹے گردن اور اس کے پنجے اور آنتے تو ایک طرف دے دیں اور جو اچھی اچھی بوٹی ہیں وہ پھر تگڑے محکموں کو دے دیں. آپ زندہ مثال جن محکموں کے ساتھ ہماری تفریق تھی، سینٹ، نیشنل اسمبلی اور دیگر ادارے، ان کو 3 اعزازیے آنریریم دے دیے گئے. یعنی کہ مارچ سے لے کے جون تک جو 4 مہینوں کا ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا تھا، یہ 3 آنریریم کی صورت میں پورے سال کا جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے گئے. تفریق انشاءاللہ تعالیٰ دور کروائیں گے، مگر اس کے لیے آپ ملازمین کو عملی طور پہ باہر نکلنا پڑے گا. فیس بک پہ بیٹھ کے، گھروں پہ بیٹھ کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی اپ گریڈیشن ہو جائے گی اور دیگر معاملات مل جائیں گے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. بہت اچھی طرح ملازمین کو پتہ ہے کہ صوبائی ملازمین نے اور وفاقی ملازمین نے کتنی، قائدین نے کتنی بڑی قربانی دے کے اپنی نوکریوں کو داؤ پہ لگا کے جیلوں میں جا کے یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یا اسپیشل الاؤنس ملا ہے، یہ اتنے آرام سے نہیں ملا ہے. اس میسیج کو شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آپ کو کہا تھا 1-2 روز کے اندر بیٹھ کے کمپلیٹ اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک ہوم ورک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. بجٹ موجود ہے، پے کے حوالے سے بھی اور پینشن کے حوالے سے بھی. یہ ملازمین کا حق ہے اور ہر صورت میں ملازمین کو ان کا حق دلوایا جائے گا. خاص طور پہ اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا جس کے پیچھے ملازمین نے قربانی بھی دی اور قائدین جیلوں تک بھی گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ساتھی اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں، اور جو منافقین آستین کے سانپ صفوں میں بیٹھ کے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ملازمین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان سے بچیں. خاص طور پہ ان ملازمین اور ان قائدین کے لیے میرا یہ میسیج ہے جو کہ بجٹ کے حوالے سے کہتے تھے کہ ہم بجٹ کا انتظار کریں گے، بجٹ کے اندر بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے، بجٹ سے پہلے ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، بجٹ سن کے ہم اپنا فیصلہ کریں گے. آئیں فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، مگر ایسا ہرگز نہ ہونے دیں گے. پہلے بھی آپ کرتے آئے کہ احتجاج کی کال تو کوئی اور دے اور ایک بند گلی سے آپ گھسے اور بولے جی ہم بھی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. آئیں عملی طور پہ ملازمین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نکلیں اور ملازمین کو کوئی ریلیف لے کے دیں. قائدین کے لیے میسیج ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے جو اس پوری تحریک میں رہے تھے، اور آپ لوگوں کی ثابت قدمی اور اتحاد کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. تو الحمدللہ تمام قائدین ایک پیج کے اوپر موجود ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے. اپنے صفوں میں اتحاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ